ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سورة البقرہ آیت نمبر 249. فلما پس جب فصل جدا ہوئے طالوت بالجنودی لشکروں کے ساتھ قال فرمایا انہوں نے ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم آزمانے والا ہے تم کو بنہر ایک دریا کے ساتھ فمن شریبا پس وہ شخص جس نے پیا منہ اس سے فلیسا بس ہرگز نہیں ہے وہ منی مجھ سے ومن لم یطعمہ اور جس نے نہ چکھا فإنہ بس بے شک وہ منی مجھ سے ہے الا مگر من اغترف جس نے بھرا غرفتاً ایک چلو بیدی اپنے ہاتھ کے ساتھ فشربوا بس اس نے پیا منہ فشربوا بس انہوں نے پیا منہ اس میں سے الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے منہ ان میں سے فلما پس جب جاوزہ وہ آگے نکل گئے پار کر گئے ہوا وہ والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے معہو جو ان کے ساتھ تھے قالوا انہوں نے کہا لا طاقت نہیں ہے طاقت لنا ہمارے پاس الیوم آج کے دن بجالوت جالوت کے ساتھ لڑنے کی وجنودی اور اس کے لشکر کے ساتھ قال کہا الذین ان لوگوں نے یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم بے شک وہ ملاق اللہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کم کتنی ہی من فئات جماعتوں میں سے قلیلۃ جو تھوڑی ہوں غالب آ چکی ہیں فئاتن جماعتوں پر کثیرتن جو بہت زیادہ ہیں بإذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ واللہ اور اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فلما پس جب فصل جدا ہوئے طالوت بالجنود لشکروں کے ساتھ قال انہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلی آزمانے والا ہے تم کو بنہر ایک نہر کے ساتھ فمن بس وہ شخص شاربہ جس نے پیا منہ
اس نہر سے فلیسا بس نہیں ہے وہ منی مجھ سے ومن لم یطعمہ اور جس نے نہیں چکھا اس میں سے فَإِنَّهُ بس بے شک وہ منی مجھ سے ہے الا مگر من اغترفا جس نے بھرا غرفتن ایک چلو بیدیہ اپنے ہاتھ کے ساتھ فشربوا بس انہوں نے پیا منہ اس نہر سے الا مگر قلیلاً تھوڑے منہم ان میں سے فلما بس جب جاوزہو اسے پار کیا اس نے والذین اور ان لوگوں نے آمنوا جو ایمان لائے معہو اس کے ساتھ قالوا انہوں نے کہا لا طاقت نہیں ہے طاقت لنا ہمارے لیے اليوم آج کے دن بجالوت جالوت سے لڑنے کی وجنودی اور اس کے لشکر کے ساتھ الذین کہا ان لوگوں نے یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم بے شک وہ ملاق اللہ سے ملنے والے ہیں کم کتنی ہی من فئات جماعتیں قلیلت چھوٹی غالب آ چکی ہیں فئاتن جماعتوں پر کثیرتن بہت زیادہ بإذن اللہ کے حکم سے اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے فلما فصل طالوت بالجنود سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپریشن کے بعد اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم پھر آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو، آپ کی اس تشریف آوری کو، ہر لفظ کو ہمارے لیے قیامت کے دن خیر اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو یہ پروگرام بنا، جن ساتھیوں نے بنایا، جو ابھی تک یہ پروگرام چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج الحمدللہ یہ پہلا دن ہے آپریشن کے بعد، عید کے بعد بھی، چونکہ یہ ایک لمبا قصہ تھا جو ہم نے شروع کیا تھا اور بڑی کوشش کی کہ ہم عید سے پہلے اس قصے کی تکمیل کر لیں، لیکن جو اللہ کو منظور تھا ہونا تو وہی تھا۔ تو ہم جو پہلے قصہ بیان کر چکے ہیں وہ مکمل تو نہیں بیان کریں گے، لیکن جب تک اس کے اشارے نہ دہرا دیں تب تک یہ قصہ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک مغلوب قوم دوبارہ بن چکی تھی۔ ایک تو تھی فرعون کے دور میں، فرعون ان پہ غالب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت سے، اللہ کی توفیق سے ان لوگوں نے فرعون کو شکست دی، یہ غالب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور نجات بھی کب دی؟ وہ چند ایام کے بعد وہ دن آنے والے ہیں 9 اور 10 کا، انشاءاللہ ہم اس کا روزہ بھی رکھیں گے۔
10 محرم کا دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں کر کر کے یہ قوم دوبارہ مغلوب ہو چکی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ ان میں نہیں رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے نائب یوں سمجھ لیں طالوت یا کسی پیغمبر کے پاس یہ آئے، پیغمبر کا ہم نے نام بھی ذکر کیا تھا لیکن یہ بھی بتلایا تھا کہ اس پیغمبر کا نام نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ہاں اور مفسرین ان کا نام ذکر کرتے ہیں سمویل یا شمویل۔ ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے جی ہم سے اب یہ غلامی برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا ہمارے لیے کوئی جوان بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی کمان میں رہ کے جہاد کریں اور یہ جو ہماری زمینیں ہم سے چھن چکی ہیں ہم واپس لیں، جو ہمارے بچے غلام بن چکے ہیں ہم ان کو آزاد کروائیں، اور جو ہماری عورتیں لوڑیاں بن چکے ہیں ہم ان کو آزاد کروائیں۔ اس پیغمبر نے کہا بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دے بھی دیا دیکھ لینا، تم پھر جاؤ گے بھاگ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے سامنے ہمارے بچے غلامی کر رہے ہیں، ہمارے سامنے ہماری عورتیں جو وہ غلامی کر رہی ہیں، عورتیں ہماری ہیں اور ان کے محل اور ان کے گھر صاف کر رہی اور ان کے کھانے پکا رہی ہیں، تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، لہٰذا کوئی بندہ مقرر کریں۔ اس پیغمبر نے اللہ کے حکم سے ایک بادشاہ مقرر کیا جس کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا تھا۔ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ طالوت۔ اب انہوں نے کہا جی ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ایک تو اس کے پاس مال نہیں ہے، دوسرا یہ ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، تو نہ اس کے پاس مال ہے نہ یہ قبیلہ اور منصب اس کا اتنا اونچا ہے، ہم بھلا اسے بادشاہ کیسے مان سکتے ہیں؟ بادشاہ ہونا چاہیے تھا تو کوئی ہم میں ہوتا جس کے پاس کوئی پیسہ بھی ہے، منصب بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیغمبر نے سمجھایا کہ بھائی بادشاہت کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، علم ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے، مضبوط جسم ہونا چاہیے، اور یہ سب کچھ اللہ نے طالوت کو عطا فرمایا ہے۔ اور نے کہا نہیں جی ہم پھر بھی نہیں مانتے، کوئی نشانی۔ پھر اس وقت کے پیغمبر نے ایک نشانی بتائی کہ جو تمہارے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ باقیات تھی صندوق میں، اور وہ جو صندوق چھین چکا ہے، نشانی یہ ہے کہ فرشتے اس بادشاہ کے دروازے پر وہ صندوق لے کر آئیں گے۔ باقیات کیا تھی وہ بھی ہم نے ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، پگڑی، کپڑے، یا اس طرح کی کچھ چیزیں، تورات کے جو تختیاں تھی وہ اس صندوق میں موجود تھی، اور بڑا وہ بابر کا صندوق تھا جس غزوے میں لے کر جاتے اللہ فتح عطا کرتے تھے۔ بہرحال وہ لمبا واقعہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ پھر کس طرح وہ فرشتے جو تھے وہ ایک بیل گاڑی پہ صندوق کو رکھ کے طالوت کے دروازے پر لے کر آئے۔ پھر قوم کو ماننا پڑا کہ واقعتاً یہ جو طالوت ہیں یہی ہمارے بادشاہ ہیں، ہم ان کی کمان میں رہ کر جہاد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ وہ پیغمبر جو تھے وہ تو بوڑھے ہو چکے تھے، سمویل یا شمویل جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے، جو بھی نام تھا اللہ جانتا ہے۔ اب طالوت جو تھے وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلے، فلما بس جب فصلا جدا ہوئے طالوت بالجنود لشکروں کو لے کر، جنود جمع ہے، جند واحد ہے، جند کہتے ہیں لشکر کو، جند کسی کہتے ہیں اس کی جمع کیا ہے؟ جنود، لشکروں کو لے کر نکلے۔ اب ظاہری بات ہے کس لیے نکلے تھے؟ اس لیے نکلے تھے جنگ کے لیے نکلے تھے۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ یا مارو یا مرو، یا لڑو یا ان کو کاٹو یا خود کٹ جاؤ۔ ابھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، یہ پھولوں کی سیج تو نہیں ہے نا، یہ تو راستہ بڑا مشکل ہے۔ اب اس کے لیے آزمائش کی ضرورت تھی کہ بھلا کون ہے جو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا رہے گا۔ کوئی ہر ایک کے بس کی بات نہیں،
زبانی کلامی یہ دعوے تو بڑے کرتے تھے، نکل تو پڑے ہیں. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جب نکلے تھے تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ 70,000. کتنی تعداد تھی؟ 70,000 کی تعداد تھی. اب نکلے، اب ان کی آزمائش ہونی چاہیے تھی کہ بھئی کتنا کو وزن سہ سکتے ہیں، کتنی کو چوٹ برداشت کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ تو چیک کرنا پڑنا تھا بھئی کتنے کو پانی میں ہے، یا کیا کہتے ہیں بھئی کتنے کو جوگے میں. اب طالوت کہنے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ جو دشمن کے راستے میں ایک نہر آتی ہے نا، دریا آتا ہے. نہر جو ہے نہر میں بھی بولا جاتا ہے، اور نہر لفظ جو ہے عربی میں زیادہ تر دریا پہ بولا جاتا ہے. یہ جو چھوٹی نہر ہوتی ہے نا، چھوٹی نہر جو دریاؤں سے نکلتی ہیں اسے جدول بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جدول. بڑے دریا کو عام طور پہ نہر بولا جاتا ہے، یا سمندر کو بھی بول دیتے ہیں نہر. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس دریا، اس نہر کے ذریعے آزمائش کرنے والا ہے. اب آزمائش کیا ہے؟ گرمی تھی شدید، اب سخت گرمی ہو تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ پانی. سبحان اللہ، پانی. پانی مل جائے کیا بات ہے. کہا گرمی بڑی ہے، اب چل بھی رہی ہے، چلنے کی بھی مشکل. ظاہری بات ہے سفر میں نکلے ہوئے ہیں، سامان بھی اٹھایا ہے، تلواریں ہیں، ڈالے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی، بوجھ بھی اٹھایا ہے، تو پیاس کی کیا شدت ہوگی. فرمایا اب آزمائش تمہاری یہ ہے کہ آگے جو نہر آنے والی ہے نا، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے اس نہر سے پی لیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق کوئی نہیں. فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے پانی نہ چکھا وہ ہم میں سے. کیا مطلب؟ ہمارے ساتھ جہاد وہی کر سکے گا، ہمارے ساتھ تعلق اسی کا ہوگا جو پانی نہیں پیے گا. جس نے پانی پی لیا، یہ آزمائش ہے. ابھی دیکھتے ہیں کتنے مضبوط ہو، دشمن کے مقابلے میں بھلا کیسے ڈٹ کے تم کھڑے ہوگے، بھلا تم اپنے آپ کو اس پانی پہ روک سکتے ہو، پیاس برداشت کر سکتے ہو. ابھی پتہ چل جاتا ہے. اللہ اکبر. الا فشربوا منه الا قليلا منهم. اب طالوت کہنے لگے کہ نہر کے پاس جانا ہے، پانی نہیں پینا. الا من اغترف غرفة بيده، ہاں صرف اتنی کو اجازت ہے جس نے اپنے ہاتھ سے بس ایک چلو پی لیا، ایک چلو کر کے پی لیا، بس اتنی کو اجازت ہے، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا. اب کیا ہوا؟ جب اس مقام پہ پہنچے نا، لوگوں نے کہا چھوڑو اس کی باتوں کو، پیاس پڑی ہے. کچھ لوگوں نے چلو بھر بھر کے پانی شروع کر دیا پینا، اور کچھ لوگ ایسے پانی میں منہ ڈال کے پینے لگ پڑے جیسے جانور پانی پیتے ہیں. خوب جی بھر کے انہوں نے پانی پی لیا اور سمجھا ہماری پیاس ختم ہے. اب کس کی نافرمانی کر رہے تھے؟ اپنے امیر کی، اپنے بادشاہ کی. اب اس پورے لشکر کے مجاہدوں کے جو ہیں جرار ہیں، سپہ سرار ہیں یا قائد ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے تھے. در حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے. جس نے خوب سیر ہو کے پانی پیا اس کی پیاس ختم ہی نہیں ہوئی، اور جس نے نہیں پیا یا صرف ایک چلو پانی پیا اس کی پیاس ختم ہو گئی. اور آپ کو پتا ہے ایک اور بات، جب بندہ جی بھر کے پانی پی لیتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ سستی پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں جی پانی یہ گھٹنوں میں آ گیا. پانی کیا جملہ بولتے ہیں؟ پنجابی کا ہے جملہ ہے، گوڑے چ پانی اس سے چلا نہ جائے. کیا کہتے ہیں؟ گوڑے چ پانی. گوڑے سے پانی پیا مطلب پانی گھٹنوں میں آ گیا، اب یہ بیچارہ چل ہی نہیں سکتا. ان کا بھی یہی حال ہے. جنہوں نے خوب پانی پی لیا اب ان کی بھی حالت ہو گئی، وہ گرنے لگ پڑے. اللہ فلما جاوزا، جب انہوں نے تجاوز کیا ہوا اس نے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی نہر کو پار کر لیا نا،
اب وہ جو لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ پانی پی لیا تھا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، اے طالوت ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے ساتھ ٹکرائیں، ہم جالوت کے ساتھ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور جالوت اتنا لمبا تڑنگا انسان تھا، اور یہ پوری جو قوم تھی نا جالوت کی انتہائی لمبے لمبے آدمی تھے، اور یہ جو بنی اسرائیل تھی ان کے مقابلے میں بونے نظر آتے تھے، بونے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا لڑو تمہاری فتح پکی ہے۔ پتہ نہیں کتنے یہ بے توکل لوگ تھے، یقین ہی نہیں تھا، توکل ہی نہیں تھا۔ اب پانی پی لیا، کہنے لگے بھئی ہم نے طاقت نہیں ہے کہ ہم طاقت سے لڑیں، وہ اتنا طاقتور، اتنا لمبا، اتنا مضبوط انسان ہے، ہم ان سے لڑ سکتے نہیں، لڑ سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ لیکن بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، ایسے لوگ، ان میں وقت کا پیغمبر بھی تھا، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد بھی تھے، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کے غالباً 6-7 بھائی بھی تھے اس لشکر میں، طالوت کے لشکر میں۔ اللہ اکبر۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو گمان رکھتے تھے یا یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ مرنا جو ایک دن ہے، جہاد میں مرے یا ویسے مرے، اللہ سے ہی ملاقات ہوگی۔ ان لوگوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ایسے تھوڑے لشکر ہیں جو بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے دیتے ہیں۔ یقین تھا نا اللہ کو۔ اب یہ کتنے لوگ تھے؟ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ بدر والوں کی بھی اتنی ہی تعداد تھی جتنی اصحاب طالوت کی تعداد تھی۔ بدر میں صحابہ کی کتنی تعداد تھی؟ بدر میں صحابہ کی کتنی تعداد تھی؟ اور طالوت کے ساتھ مل کر جالوت سے جنہوں نے لڑائی کی ان کی کتنی تعداد تھی؟ 313۔ نکلے کتنے تھے؟ 70,000 نکلے تھے لڑنے کے لیے، لیکن پانی پی کے وہ سارے گر پڑے۔ اب بچے کتنے؟ 313۔ اور کرنے کی کیا بات ہے، میرے پیغمبر کے بھی جب صحابی تھے کتنے؟ 313۔ اور حالت یہ تھی کسی کے پاس تلوار ہی نہیں لڑنے کے لیے، کسی کے پاس تلوار ہے تو بچاؤ کے لیے ڈال نہیں ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو چلانے کے لیے کمان ہی موجود نہیں ہے، اور گھوڑوں کی بھی قلت ہے، اونٹوں کی بھی قلت ہے، اکثر پیدل ہیں۔ دوسری طرف جو کافر ہیں تعداد بھی 1000 میں، ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اور لڑنے کے لیے وافر سامان بھی ہے، لیکن میرے رب نے فتح کس کو عطا فرمائی؟ 313 مسلمانوں کو۔ کتنی ہی ایسے کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی ایسے تھوڑے لشکر، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، غالب آ گئے بہت بہت بڑے لشکروں پر اور بہت بہت بڑی تعداد پر۔ آپ کو پتہ ہے جنگ مؤتہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 2000۔ کتنی تعداد تھی؟ کافروں کی کتنی تھی؟ 2 لاکھ۔ کتنی تعداد تھی؟ 2 لاکھ۔ اللہ نے فتح کس کو عطا فرمائی؟ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ البدایہ میں آیا، میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ قصے پڑھے، انہیں دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ ایک لشکر میں انہوں نے کہا کہ مجھے لڑائی کے لیے 60 بندے چاہیے، 60 بندے۔ 60 بندے؟ خالد 60 بندے چاہیے؟ مقابلے میں پتہ کتنی تعداد ہے؟ ہاں پتہ ہے کتنی تعداد ہے؟ 60,000 کی تعداد۔ وہ خالد 60 بندے مانگ رہا ہے لڑنے کے لیے۔ ہاں مجھے 60 چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے میں ایک لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میرا گھوڑا تھک چکا اور اس کا ایک پاؤں خراب ہے، اگر میرا گھوڑا صحیح ہوتا، تھکاوٹ نہ ہوتی
یہ تو 60 بندے میں مار رہا ہوں، ان 60,000 کے لیے کیلا کھانا ہی کافی ہوتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ تو 60,000 کا لشکر ہے، یہ کوئی آپ کو کسی ڈرامے اور کسی فلم کی کہانی نہیں سنا رہا، تاریخ یہ اس بات کی شاہد ہے۔ میرے محمد علیہ السلام کے غلام نکلے اور صبح سے لے کے شام تک یہ 60 بندے پورے لشکر کو وہ جو ہے تکنی کا ناچ نچاتے رہے۔ کبھی ادھر سے آ کے حملہ کر رہے ہیں، وہ ادھر کا رخ کرتے ہیں، یہ بھاگ کے دوسری طرف سے حملہ کرتے ہیں، ابھی ادھر ان کا رخ ہوا ہے، یہ بھاگ کے تیسری طرف آ گئے ہیں۔ پورا دن یہ پورے لشکر کو پریشان کرتے رہے۔ جب یہ کفار 60,000 کا لشکر تھک گیا، اب آ کے خالد بن ولید کہتے ہیں میرا کام اتنا تھا، میں نے تھکا دیا، اب آپ کی باری ہے، مسلمانوں آؤ حملہ کرو۔ اب تھوڑی سی تعداد میں مسلمانوں نے حملہ کیا اور 60,000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ کم من فئۃ قلیلہ، کتنے ہی تھوڑے لشکر، غلبت فئۃ کثیرہ، غالب آ چکے ہیں بہت زیادہ لشکر میں، بہت زیادہ کی تعداد میں، کس کے حکم سے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں جن لوگوں نے صبر نہیں کیا 70,000 کی تعداد میں تھے وہ گرے پڑے ہیں، اور جن لوگوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اور پھر کیسے فتح عطا فرمائی، کیسے لڑائی ہوئی، ابھی کچھ واقعہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آیات اور اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔